اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری حدیث مبارکہ ہے کہ آپس میں جب ہم معاملات کرتے ہیں تو اس میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی ہے، آج ہم اس کا انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لے کے آئے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچتے، خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تو اس سے پوچھا گیا، کیا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے پتہ نہیں۔ پھر اسے کہا گیا، دیکھ لو۔ اس نے کہا، مجھے اس کے علاوہ اور تو کوئی بات یاد نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ بیع کیا کرتا تھا، مطلب کاروبار کیا کرتا تھا، اور میں ان سے اچھے انداز سے تقاضا کیا کرتا تھا۔ میں مالدار شخص کو مہلت دے دیتا، جبکہ تنگ دست کو ویسے ہی معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور اس میں الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ ہم انسانوں کا ہے، وہ ہماری ہی بہتری کے لیے اور ہماری ہی بخشش کے جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کہ ہم کس کس طریقے سے اپنے معاملات سیدھے کر سکتے ہیں اور کون کون سے طریقے ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، فرشتوں میرے بندوں سے درگزر فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیع کرتے وقت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو، کیونکہ اس سے تجارت کو تو فروغ ملتا ہے لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کاروبار میں قسمیں نہیں کھانی چاہیے، کاروبار میں فیئر ڈیلنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم سودے کو رواج دیتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے زیادہ قسمیں کھانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روز قیامت 3 قسم کے لوگوں سے کلام فرمائے گا اور نہ نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، ازار لٹکانے والے، احسان جتلانے والے اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والے۔
یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم تاجروں کو بروکر کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا نام دیا جو کہ اس سے بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجروں کی جماعت بیع کرتے وقت لگ باتیں ہو جاتی ہیں اور قسمیں بھی ہوتی ہیں، لہذا تم اس کے ساتھ صدقہ کو شامل کر لیا کرو۔ اسی طرح ترمذی کی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، عبید بن رفاعہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجروں کو فاجروں کے زمرے میں جمع کیا جائے گا بجز اس کے جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور صدقہ کیا۔ یہ دیکھیں الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کاروبار کرتے وقت جو معاملات ہیں اس میں کس طرح رہنمائی فرمائی ہے، اور اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو تاجر ہے وہ فاجر کے زمرے میں جمع ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو تقوی اختیار کرے، کاروبار میں بھی تقوی اختیار کرے، نرمی کرے اور قسمیں کھانے سے پرہیز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ ہمارے ہی فائدے میں، کل کو ہمارے لیے ہی فائدے کا باعث بنے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔